خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: الحج، حج کے، اشہر، مہینے ہیں، معلومات، جانے بوجھے، فمن، تو جو کوئی، فرض، فرض کر لے، فیہن، ان میں، الحج، حج کو، فلا، تو نہ، رفسا، کوئی شہوانی فعل کرے، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کے کام، ولا جدالا، اور نہ کوئی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ، وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن، تو بے شک، خیر الزادی، بہترین زاد راہ، التقوی، تقوی ہے، وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو. تفسیر: الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. اقسام بر میں آپ نے ایمانیات کی تفصیل پڑھی، عبادات میں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم گزرا. اس کے بعد حج 3 ہجری میں فرض ہوا، غزوہ احد کے سال. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، حج کرنا. اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر کے ساتھ بات نہیں کی، یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے بات کی گئی ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی فرضیت کے بارے میں آتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کا فرض ہونا قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے.
آگے کی آیات کو اور پچھلی آیات کو بھی بہتر طریقے پر سمجھنے کے لیے میں مختصراً حج کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کے مختلف مقامات کو، تاکہ آپ آیات کو اور ان کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: افراد، قران اور تمتع۔ عام طور پر پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی کی نیت کرتے ہیں، اس لیے حج تمتع کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنائیں ان باتوں کی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ امیجن کریں، اپنے آپ کو اس سفر میں شریک کر لیں جو سفر ایک حاجی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حج تمتع کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، میقات، یعنی وہ باؤنڈری جہاں سے حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس کے پار حرم کا حصہ کہلاتا ہے اور اس سے ادھر ہل کہلاتا ہے۔ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا، یہ حج التمتع کا طریقہ۔ تمتع میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، 8 ذی الحج یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا۔ پاکستان سے نکلتے وقت جو احرام باندھا آپ نے میقات کراس کرنے سے پہلے، وہ کس چیز کی نیت کا تھا؟ عمرے کی نیت کا۔ آگے جا کر حج کا احرام کب باندھیں گے؟ 8 ذی الحج کو، جس کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا۔ حج کی نیت کیسے کرتے؟ لبیک حجن۔ اس کے بعد احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا۔ ابھی احرام نہیں باندھا، باندھنے سے پہلے کیا کرنا؟ نہانا اور خوشبو لگانا۔ یاد رکھیے، احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے بعد بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محلی حیث حبستنی، یہ الفاظ ادا کرنا۔ یعنی اگر ایک شخص بہت بیمار ہے یا اس کی حالت خراب ہے یا اس کو کوئی بھی خطرہ ہے کہ کسی وجہ سے میں حج پورا نہ کر سکوں گا، تو وہ نیت کیسے کرے کہ اللہ، میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا، اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ، میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہو نہ شہرت مطلوب۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 8 ذی الحج کو، یعنی جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو پھر زور زور سے یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دفعہ وہ دعا جو ابھی آپ کو بتائی گئی، یہ دعا کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ نیت محفوظ ہو جائے، کیونکہ عام طور پر حج کرنے کے بعد ایک غرور کسی کیفیت آ جاتی ہے، نیک بننے کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے، تو اس جذبے کو کنٹرول کرنا، اس کا آغاز شروع سے ہی کر لیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچنا، اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا۔ یہ مردوں کے لیے باجماعت ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے اپنے خیمے میں ہی پڑھ لیں۔ اگر موقع ہو کہیں اکٹھے پڑھنے کا تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر 5 نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ فجر کے بعد 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہونا۔ مکہ سے کہاں آئے؟ منا۔
منا سے کہاں جائیں گے؟ عرفات. عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا وہاں کے لیے، یہاں کے لیے نہیں. یہاں تو روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا کام ہے. عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا. منا سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں کیا پڑتا ہے؟ وادی نمرہ. وہاں پر رک جانا. آج کل تو یہ ممکن نہیں، ہاں اگر آپ الگ طور پر حج کر رہے ہو تو پھر ممکن ہوتا ہے. ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا. اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کرنا. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی. کیسے ہوتا ہے؟ ایک اذان ہوتی ہے لیکن دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت ہوتی. اگر ہجوم کے باعث وادی نمرہ میں ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو حاجی سیدھا عرفات بھی جا سکتا ہے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل رحمت کے دامن میں جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا. وقوف کرنے کا مطلب کیا؟ کھڑے ہونا. بیٹھے نہیں رہنا، سوئے نہیں رہنا، کھاتے پیتے نہیں رہنا، بلکہ زوال آفتاب کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ کھڑے ہو کر خوب اللہ کا ذکر کرنا. قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی یعنی مسنون دعائیں مانگنا اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پڑھنا. یہ مسنون عمل ہے. پھر غروب آفتاب کے بعد سب رکے رہتے ہیں وہیں پر، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، صرف انتظار ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے. جو ہی غروب ہوتا ہے اذان شروع ہوتی ہے، سب وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. نماز مغرب ادا کیے بغیر، کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے لیکن حکم کیا؟ یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہاں سے چلو. اتنا مشکل اس وقت لگتا ہے، بہت ہی عجیب فیلنگ ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے اور وہ سب چلنے کو تیار ہے. لیکن اللہ کے حکم سے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے کہا ویسے اس کا ذکر کرو، اپنی مرضی تھوڑی کرنی. غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا. پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ اکٹھی ادا کرنا. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھنا. اور اس میں بھی کیا ہوگا؟ ایک اذان 2 اقامت. رات سو کر گزارنا. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسنون ہے. اس وقت انسان سوچتا ہے یہ رات پھر کبھی نہیں ملے گی، جاگ کر گزارو. نہیں، سو جاؤ. اور 10 ذی الحج کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا، یعنی اندھیرے میں ادا کرنا. نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا. یہ میدان بھی بہت بڑا ہے، اس لیے سب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ مشعر حرام کے پاس جا کر یہ سب کچھ کرے. اس لیے اگر وہاں جانا ممکن نہ ہو تو جہاں بھی کھڑے ہیں اس میدان کے اندر وہیں پر دعائیں مانگ لیں. لیکن اس میں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اور تکبیر و تحلیل کرنا، یہ سب مسنون عمل ہیں. طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منا روانہ ہونا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہونا ہے. اور راستے میں وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا. وادی محصر وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا، اس لیے اس وادی میں سے تیزی سے گزرنا ہوتا ہے. اب منا واپس آ گئے. منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا. بس تلبیہ کا وقت ختم. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس میں سے کچھ پکا کر کھانا، یہ بھی مسنون ہے. قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا. پھر منا سے مکہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بھی ڈالنا. پھر صفا و مروہ کی سعی کرنا اور مکہ مکرمہ سے منا واپس آ جانا. ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج. 8 تاریخ کیا ہے؟ یوم الترویہ. 9 تاریخ کیا ہے؟ یوم عرفہ. 10 تاریخ کیا ہے؟ یوم النحر.
اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13، یا 11، 12 میں 2 دن یا 3 دن، دونوں طرح ممکن ہے۔ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، ان کو کہتے ہیں جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا مانگے بغیر واپس لوٹنا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، ہمیں نہیں معلوم کیوں، لیکن چونکہ آپ نے ایسا کیا اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ مگر بہت کم لوگوں کو یہ سب باریک باتیں پتہ ہوتی ہیں، بس ایک ہجوم ہوتا ہے جو ہر جگہ موو کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی شعور کے کہ ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں اور کوئی بھی ریچول کس طرح کیوں ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، یعنی ابھی یہ 3 دن منا میں مزید گزرنا ہے یا 2 دن، تو ان میں روز مکہ آ کر طواف کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو۔ مسجد خیف میں، یہ کہاں پر ہے مسجد؟ منا میں ہی ہے۔ باجماعت نمازیں ادا کرنا، بکثرت تکبیریں پڑھنا، حمد و ثنا کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں مانگنا، بس یہی عمل ہے ان دنوں کا۔ 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا ہوگا، ورنہ پھر 13 کو زوال کے بعد رمی کر کے آنا چاہیے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر گھر آنے سے پہلے طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے۔ الحج، حج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے مکہ جانا چاہتا ہو تو اسے حج کا احرام یا حج کی نیت کا سفر شوال میں کرنا ہوگا۔ حالانکہ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہ حج کی نیت سے نہیں جاتے۔ اگر انہیں حج کرنا بھی ہو تو بسا اوقات وہاں رک جاتے ہیں یا پھر واپس آتے ہیں۔ تو حج کے قافلے شوال میں روانہ ہو سکتے ہیں، شوال اور پھر ذیقعد اور ذی الحج، کیونکہ ان مہینوں کے علاوہ احرام نہیں باندھ سکتے حج کے لیے۔ فمن، تو جو کوئی فرض، فرض کرے، اپنے اوپر لازم کرے، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو۔ حج کیسے فرض کیا جاتا ہے اپنے اوپر؟ نیت کے ساتھ احرام پہن کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ تو آپ نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے باندھیں، شام والے جحفہ سے، نجد والے قرن منازل سے، اور یمن والے یلملم سے۔ یعنی یہ 4 ڈائریکشنز بتا دی گئی جو لوگوں کے مکہ میں انٹر ہونے کی جگہیں تھیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لے، احرام پہن لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا محرم کیا پہنے؟ فرمایا وہ نہ قمیص پہنے، نہ امامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگا ہوا ہو، یعنی رنگدار نہ ہو، اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہنے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اور آسان الفاظ میں 2 سادہ چادریں، اور خواتین اپنا معمول کا لباس ہی پہنے گی، صرف نیت کریں گی۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک خاص قسم کا سکارف پہننا جو ہے یہ احرام باندھنا ہے، کسی سکارف کا نام احرام نہیں ہے۔ جو بھی آپ کا لباس ہوگا، خواہ وہ رنگین ہو یا سفید ہو یا کسی بھی رنگ کا ہو، وہی آپ پہن سکتے ہیں۔ تو اب کیا کرے احرام باندھنے والا؟ فلا رفث، نہ ہی کوئی شہوانی فعل کرے۔ رفث کا معنی پیچھے روزے کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کا کام کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے۔ ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں۔ فی الحج سے مراد یہاں کیا ہے؟ احرام کی حالت میں، نہ کہ پورے سارے سفر میں۔ فسوق اور جدال تو سارے سفر میں، لیکن رفث جو ہے اس کا تعلق صرف احرام کی حالت سے ہے، کیونکہ سفر حج میں ان تینوں چیزوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ عام طور پر حج کے موقع پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا انسان بسا اوقات سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو حج کے آداب کے خلاف ہے یا احرام پہننے کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔
عام زندگی میں جیسے لڑائی جھگڑا منع ہے تو وہاں خاص طور پر منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی اور نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ اور یہ نہیں کرنا، تو اچھا کریں کیا؟ فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، یعنی جو بھی نماز، صدقہ، خیرات، اچھی بات، ذکر، اذکار، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب ہم حج پر گئے تو ہم نے یہ اور یہ نیکی کے کام کیے۔ خیرن نکرہ ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، خواہ ذکر ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی کی مدد ہو، خدمت ہو، کسی پہ خرچ کرنا ہو، جو بھی چھوٹا چھوٹا کچھ اللہ کی خاطر نکلے ہیں تو پھر نیکی ہی کی طرف توجہ رہے۔ یعنی عموماً تو یہ ہے نا کہ حج ایک ریچول ہے، لیکن صرف ریچول نہیں ہے، وہاں بھی نیکی کے چھوٹے چھوٹے مواقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ کا مطلب کیا ہے؟ راستے کی ضرورت کا سامان، کھانے پینے کا، کپڑے اپنے، دوائیاں وغیرہ، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زاد راہ ساتھ نہ لاتے، یعنی اپنا کھانا پینا، ضرورت کی چیزیں ساتھ نہیں لے کر آتے تھے، سامان سفر، اور کہتے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زاد راہ ساتھ لے کر جایا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ کھانا پینا بھی ضروری ہے، لیکن صرف سامان دنیا ہی سے حج نہیں ہو جاتا جب تک کہ تقویٰ دل میں نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک محبت پیدا ہوتی، اور خاص طور پر حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کا ہونا تقویٰ کے جذبات کی نشو نما کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احساس اور اس کی محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر خاص طور پر یاد دہانی کرا دی گئی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، دوسرا سامان تو ہے ساتھ، لیکن یاد رکھو دل کے اندر تقویٰ بھی اٹھایا ہوا ہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھی سے تقویٰ کرو، مجھی سے ڈرو اے عقل والو۔ یہاں عقل والو کہہ کر خطاب کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان تو ہے لیکن ضروری نہیں کہ جس شخص کے اندر ایمان ہو یا جو ایمان کا دعویٰ کرے پھر وہ عقل مند بھی ہو۔ تو یہاں عقل استعمال کرنے کی بات کی گئی، تو عقل کا تعلق کس سے یہاں بتایا جا رہا ہے؟ تقویٰ سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا سمجھدار اور عقل مند کون ہے؟ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ آپ کے نزدیک عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو جتنا زیادہ دوسروں کو دھوکہ دے سکے، ہاتھ کی صفائی دکھا سکے، دوسروں کو بے وقوف بنا سکے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کر سکے، وہ بہت کلیور ہے، یہ بہت عقل مند ہے۔ لیکن یہاں پر عقل مند کس کو کہا گیا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو بظاہر سیدھا سادہ انسان بھی نظر آتا ہو لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور خدا کا ایسا خوف جو اسے گناہ سے روک دے، جو اسے غلط کام سے روک دے، خواہ اس میں انسان کو نقصان ہی کیوں نہ نظر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔